السلام علیکم یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سے بڑا مذاق زندگی میرے ساتھ کیا کرے گی۔ میں ایک جہازی سائز کے بیڈ پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی نے مجھے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا۔ آج اتنے ارمانوں کے بعد جب میری شادی ہوئی تو وہ بھی ایک ایسے لڑکے سے جسے میں نے خود پال پوس کر بڑا کیا تھا، جو کہ مجھ سے تقریباً 10 سال چھوٹا تھا۔ زندگی واقعی انسان کو مذاق بنا کر چھوڑتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ میں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری شادی کسی اچھے گھرانے میں ہوگی اور معقول انسان سے ہوگی، پر پھپھو نے میری شادی اپنے 13 سالہ بیٹے کے ساتھ ہی کر دی۔ پر یہ ہوا کیسے؟ یہ بھی ایک دل خراش کہانی ہے۔ وہ ایک صبح تھی جب میں پیدا ہوئی۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری پھپھو جان نے یہی کہا تھا کہ یہ تو کسی چمگادڑ کے سی بولنے کی آواز ہے، یہ انسان کی نہیں لگتی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ہنسے تھے۔ یہ بات مذاق سے زیادہ میرے لیے اس وقت حقیقت بن گئی جب میری ماں میری پیدائش کے وقت ہی مر گئیں، اور اس کے بعد مجھے سبز قدم والی مشہور کر دیا گیا۔ جو بھی میرے گھر آتا میری پھپھو اسے یہی کہتی کہ یہ بڑی منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کی اپنی ماں مر گئی، تو سوچو اب یہ ہمارے گھروں میں کیا تباہی لائے گی۔ مجھے تو کوئی بھی اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، پر میری بڑی پھپھو، ان کے شوہر نے زور دیا کہ تم اس طرح اپنی بھتیجی کو اکیلے مت چھوڑو، تمہیں چاہیے کہ تم اس وقت میں اس کی مدد کرو۔ بیچاری وہ ابھی نوعمر ہے، ابھی پیدا ہوئی ہے، تو وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ بس اسی لیے میں سبز قدم والی مشہور ہو گئی تھی، کیونکہ میرے ابا تو میرے آنے سے 3 مہینے پہلے چل بسے، اور شاید اسی وجہ سے اماں پریشانیاں جھیل جھیل کر میری پیدائش پر چل بسی تھیں۔ نہ جانے کس کے مذاق اور کس کی حسرت بھری نگاہ اس کو اس دنیا سے لے چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے پھپھو نے پالا، پر جب میں 6 سال کی ہوئی تو گھر میں خوب دولت آنے لگی۔ اب پھپھو گھر میں اس قدر دولت اور ریل پیل دیکھ کر خاندان کے سبھی لوگوں کی توجہ میری طرف ہو گئی تھی، کیونکہ میرے گھر میں آنے سے ہی یہ دولت آئی تھی۔ پھپھو سب سے یہی کہتی کہ یہ تو بڑی خوش قسمت نکلی۔ میں اسے بدقسمت سمجھتی تھی، پر دیکھو تو صحیح، اس کے آنے سے میرے گھر کے حالات سدھر گئے ہیں، شاید اس کی دعا لگی ہے۔ میں پھپھو کی باتیں سنتی تو حیران رہ جاتی۔ پہلے تو پھپھو مجھے منحوس اور سبز قدم کہتی تھیں، اب اچانک ہی میری تعریفیں شروع کر دیں۔ شاید ایسا ہوتا بھی اگر درمیان میں ایک واقعہ نہ ہوتا۔ ہوا یوں کہ مجھے میری خالہ اپنے گھر لے کر چلی گئی، پر جس دن سے وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھیں میری پھپھو کے گھر میں نقصان ہونے شروع ہو گئے، اور روز بروز ایسا نقصان ہوتا کہ پھپھو کو سمجھ نہ آتی کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ آخر انہوں نے اندازہ لگایا کہ میرے جانے کے بعد یہ سارے نقصانات ہو رہے ہیں، تو پھپھو نے اپنے کان پکڑ لیے، بولیں کہ اب تو میں اس لڑکی کو یہاں سے کہیں نہ جانے دوں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ مجھے واپس اپنے گھر لے کر آئیں تو گھر میں ہونے والے نقصانات میں کمی ہونے لگی، بلکہ وہی نقصان فائدے میں بدلنے لگے۔ تب میری پھپھو کو یقین آیا کہ یہ واقعی لڑکی تو مبارک قدم والی ہے، آئندہ اسے گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ اور پھر پھپھو نے جو کچھ شروع کیا وہ میرے لیے ایک نئی مصیبت تھا۔ سمجھی تھی کہ وہ اب میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گی، پر انہوں نے تو مجھے سونے والی چڑیا سمجھ لیا، اور دن رات میری حفاظت کرنے لگیں۔ میں کہیں سے بات چیت نہ کر لوں، پھپھو کہتیں کہ میرا کوئی بیٹا تیرا ہم عمر ہوتا تو میں اس کے ساتھ تیری شادی کر دیتی۔ پھپھو کے بار بار کہنے کے باوجود بھی میرا دھیان اس کی طرف نہیں گیا کہ پھپھو مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ابھی پھپھو کا بیٹا صادق تقریباً 13 سال کا تھا، اور میں 23 سال کی تھی، کہ ایک دن میری خالہ گھر آئیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی پھپھو سے باتیں کر رہی تھیں، شاید وہ پھپھو سے میرا رشتہ مانگنے آئی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے ارسلان کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ارسلان تقریباً 26-27 سال کا تھا، ایک خوبرو نوجوان تھا، اس کی ایک بینک میں نوکری بھی تھی۔ خالہ نے پھپھو امی سے پوچھا کہ آپ نے اس کا رشتہ کر دیا ہے یا نہیں، تو پھپھو بولی، ہاں میری بیٹی کا رشتہ تو کب سے ہو گیا ہے،
آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھیں۔ یہ سن کر خالہ حیران رہ گئیں اور پوچھنے لگیں کہ بھابھی آپ نے بیٹی کا رشتہ کہاں طے کر دیا؟ ابھی تو اس کی عمر اتنی نہیں ہے۔ پھپھو کہنے لگیں کہ میں نے اس کا رشتہ جہاں بھی طے کیا ہو، تم لوگوں کو اس کی خبر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ چھوٹی تھی تو اس کو پال پوس کر میں نے بڑا کیا، اب اس کا رشتہ بھی میں ہی کروں گی۔ خالہ پوچھنے لگیں کہ بہن، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، مجھے ویسے ہی بتاؤ کہ تم نے سعدیہ کا رشتہ کہاں طے کیا ہے؟ تب پھپھو نے جو بات بولی اس نے مجھے نہ صرف حیران کر دیا بلکہ مجھے رونے پر بھی مجبور کر دیا۔ سعدیہ کا رشتہ اپنے بیٹے صادق کے ساتھ کیا ہے۔ یہ سن کر میری تو جیسے پریشانیاں نیندیں اڑ گئی تھیں اور پریشانیاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ کہاں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھی اپنے پردے کے پیچھے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آ کر بولی۔ پھپھو کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ تو ہماری باتیں سن رہی تھی تو؟ بہت شوق ہے تجھے شادی کرنے کا؟ پھپھو نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں پھپھو، لیکن آپ میرا رشتہ اپنے 13 سالہ بیٹے سے تو نہ کریں۔ میری بات سن کر ہنسنے لگیں۔ رے بھائی، کیوں نہ کروں؟ تو اتنی مبارک ہے میرے لیے، تو سونے کی چڑیا ہے، تو میں تجھے اس گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ پھپھو خدارا میری زندگی تباہ نہ کریں، اپنے سے 10 سالہ چھوٹے لڑکے کو کیسے شوہر مان لوں؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ پھپھو نے میرے جبڑے پکڑ لیے اور بولیں، آئندہ اگر تم نے ایسی بات کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے 10 سال چھوٹا نہیں ہے، وہ 17-18 سال کا لگتا ہے، اور تم بھی ابھی نوجوان ہو۔ میں بہت زیادہ سمجھدار تھی، کہنے لگی، ابھی تو میں جوان ہوں، کل کو جب میں 30 سال کی ہو جاؤں گی تو آپ کے بیٹے کی جوانی بھی شروع ہوگی، تب وہ کیا کرے گا؟ پھپھو کو ذرا شرم نہ آئی، بولی کہ کوئی بات نہیں، ایک شادی اس کی تیرے سے چھوٹی لڑکی سے بھی کروا دوں گی۔ میں نے کہا، پھپھو میں نے آخر ایسا کیا قصور کیا ہے کہ آپ میری شادی ایک ایسے لڑکے سے کرائیں گی جو بعد میں دوسری شادی کرے؟ پھپھو کے سر پر مگر بھوت سوار تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ تم سے شادی کرنا میرے بیٹے کی مجبوری ہے، کیونکہ تمہارے علاوہ یہ گھر منحوس ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، پھپھو آپ مجھے اپنے گھر میں ہی رکھیں، پر میری شادی اپنے بیٹے سے نہ کریں۔ پھپھو بولیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے تو ہاتھ سے نکل جائے گی تو۔ میں اس سب پر بھروسہ نہیں کر سکتی، جلد از جلد تیری شادی کروں گی۔ پھپھو کی باتیں سن کر میں رونے لگی۔ میری خالہ مجھے تسلی دی اور وہاں سے چلی گئیں۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھیں؟ مگر اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا، پورے خاندان میں بات پھیلتی، پھپھو نے ایک انوکھا کارنامہ کیا کہ اسی رات گھر میں مولوی صاحب کو بلوایا اور کہنے لگیں کہ چلو تم دلہن والے کپڑے پہنو اور تیار ہو جاؤ۔ میں پھپھو کی بات سمجھی نہیں تھی، مگر دیکھا تو پھپھو اپنی آنکھیں نکالے کھڑی مجھے نکاح پر آمادہ کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، پھپھو میں نکاح نامہ پر دستخط نہیں کروں گی تو میری شادی نہیں ہوگی۔ تب پھپھو نے ایک ایسی بات بولی جس نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بولی کہ تیری ماں بھی ایسی ہی تھی اور تو بھی ایسی نکلی، میں تیری زندگی تباہ کر دوں گی اگر تو نے میرے بیٹے سے شادی نہیں کی۔ تو خود کو سمجھتی کیا ہے؟ بہت حور پری ہے؟ کوئی حور جو میں تیرے اوپر مری جا رہی ہوں؟ تو یہاں سے گئی تو کسی اور کے گھر بھی بس نہیں پائے گا، یہ بات میری لکھ کر رکھ لے۔ میری پھپھو یہ باتیں کرتی مجھے کسی ڈائن سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں نے سر جھکا لیا۔ میرے پھپھا بھی آ گئے، انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بولے کہ میری بیوی اس طرح کے کاموں میں جلد بازی سے کام نہیں دیتی تھی۔ اگر بیٹی اس نے تمہیں خوش نصیب سمجھ کر اپنی بہو بنانے کا کہا ہے تو کوئی بات نہیں، تم اس فیصلے کو قبول کر لو۔ رہی بات دوسری شادی کی، تو جب تک میں ہوں تمہارا شوہر تمہارے ہاتھ میں ہی رہے گا۔ اللہ تم دونوں کو لمبی زندگی دے۔ میں اپنے بیٹے کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا، میں اس کو اس بات کا پابند بناؤں گا کہ وہ صرف تمہارا بن کر رہے، اور یہ بات نکاح نامہ میں بھی لکھوا دی گئی۔ یوں میں تھوڑی مطمئن ہو گئی کہ چلو میرا شوہر اگر دوسری شادی کرے گا تو یہ گھر گاڑی بنگلہ سب میرے نام ہو جائے گا۔ میں اس شرط پر راضی ہو گئی تھی
کہ اچھا چلو میرے لیے تو زندگی آسان ہی ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنے سے کم عمر ہونے کی وجہ سے دبا کر بھی رکھنا تھا، وہ میری ہر بات مانتا اور یوں زندگی آرام سے ہی گزر بسر ہو جاتی۔ خیر میرا نکاح کر دیا گیا۔ اب میرا شوہر میری پھوپھی کا 13 سالہ بیٹا بن چکا تھا۔ مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ وہ کم عمر ہے، چھوٹا بچہ ہے، کبھی بھی میرے سامنے تن کر بات نہیں کر سکے گا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ مرد تو مرد ہوتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو یا پھر بوڑھا ہو، وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتا۔ میں اپنی پھپھو سے مل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دلہن والا سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی شان کے ساتھ موصف اندر داخل ہوئے۔ ان کی عمر صرف 13 سالہ تھی، پر قد نکالا ہوا تھا تو لگتے تھے 18 سال کے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، سعدیہ تم بڑی خوبصورت ہو، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں، پر کیا کروں، میری مجبوری ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں اس کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ صادق کہاں چلنا ہوگا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، چپ کر کے سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ میں اسے بچوں کی طرح ڈانٹنے لگی۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد تھا جب میں اسے ایسے ہی ان کو ڈانٹ ڈانٹ کر ہوم ورک کروایا کرتی تھی اور اسے کبھی کبھی کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی تھی، اور آج وہی میرا شوہر بن بیٹھا تھا۔ میں اپنی قسمت پر ہنس رہی تھی، کیونکہ یہ سب جو ہو رہا تھا یہ میری سوچ سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال میں نے صادق سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بگڑ جائے، خواہ مخواہ مجھ سے کسی بات کا بدلہ نکالنے لگ جائے، تو میں اس کی بڑی بہن ہی کی طرح تھی۔ خیر پھر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا اور مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے سامنے نظریں جھکا کر بولا، مجھے معاف کر دو سعدیہ باجی، اماں نے آپ کو لالچ میں آ کر میرے ساتھ بیاہ دیا ہے، اماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باجی میں جب سے بڑا ہوا ہوں آپ کو میں نے اپنی حفاظت کرتے ہی دیکھا ہے، آپ نے مجھے ماں بن کر پالا ہے، اب اگر میں آپ سے شادی کا رشتہ نبھاؤں گا تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ ماں بہن کا رشتہ پالما ہو گیا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا باجی، میں آج بھی پہلے ہی کی طرح ہوں، اگر آپ چاہو تو اس بات کی تصدیق کر سکتی ہو، آپ بس کچھ دن رہ کر دیکھو، میں آپ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، نہ ہی آپ سے کوئی ایسی بات کروں گا، ہم بہن بھائی ہی کی طرح رہیں گے، پر ایک رات آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور وہ رات آج ہی کی رات ہے۔ میں صادق کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ ایک طرف صادق مجھے بہن کہہ رہا ہے اور دوسری طرف رات کو مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے صادق سے کہا، میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تو بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، اور تم ہو کہ مجھے یہاں سے بھی چلنے کا کہہ رہے ہو۔ صادق میرے سر پر دلاسا دے کر بولا، میں چھوٹا ہوں پر تمہاری حفاظت تو کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک مرد ہوں، میں تمہیں جہاں لے کر جاؤں گا اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی، تم چلو بس، میں تمہیں یہاں سے نجات دلاؤں گا، اور اس کے بعد تم اپنی زندگی میں خوش رہو گی۔ یہ کہہ کر مجھے اس نے میری چادر لا کر دی اور کہا کہ یہ اوڑھ لو، اور اس کو اتارنا نہیں، میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں اتارنا، میرے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھو اور ابھی اس گھر سے نکلتے ہیں۔ خیر مجھے صادق اپنی گاڑی میں بیٹھا کر باہر لے آیا۔ صادق کی چھوٹی سی عمر میں گاڑی چلانا بھی آتا تھا، میں حیران تھی صادق کس قدر مہارت سے گاڑی چلاتا تھا۔ کافی دیر گاڑی چلانے کے بعد اس نے گاڑی ایک جگہ روکی اور ایک شخص کو فون کرنے لگا، ہاں ثاقب کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے کوئی بندہ اسے جگہ کا پتہ بتانے لگا تو صادق نے گاڑی اسی طرف موڑ دی۔ تقریباً 10 منٹ کی راستے کے بعد ہم لوگ ایک مسجد کے باہر پہنچ گئے تھے۔ میں نے دیکھا مسجد میں ممبر کی روشنیاں ابھی تک چمک رہی تھیں، رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، مسجد دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے گاڑی سے اتر کر اندر آئی۔ صادق مجھ سے کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کے گھر میں لے آیا ہوں، اب سے آپ یہیں رہیں گی۔ میں نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو صادق، اللہ کے گھر میں ایک دلہن کا کیا کام ہے، اور میں یہاں کیوں رہوں گی؟ مجھے یہاں کون رہنے دے گا؟ مسجد تو صرف مرد ہی آتے ہیں،
تب وہ ہنس کر بولا، ایسی بات نہیں ہے باجی، میں یہاں پر آپ کو اس لیے نہیں لایا، بس آپ اندر آئیں، آپ کو ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مسجد کے ایک کونے میں بڑی ہی خوبصورتی سے اسے سجایا گیا تھا، روشنی جگمگا رہی تھی اور سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پریشانی سے صادق سے سوال کیا تو صادق بولا، یہ آپ کا شوہر ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو صادق؟ یہ شخص کون ہے؟ مجھے سب بتاؤ۔ دیکھو باجی، میں تمہیں کسی دوسری جگہ پر بھی لے کر جا سکتا تھا، پر اس وقت تم کو یہ لگتا کہ شاید میں تم سے کوئی دھوکہ کر رہا ہوں یا تمہیں بیچ کر جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں اللہ کے گھر کو گواہ بنا کر یہاں لایا ہوں تاکہ تمہیں مجھ پر کوئی شک نہ رہے اور بعد میں تم سمجھو کہ میں تمہیں بیچ کر چلا گیا ہوں۔ میں تمہیں یہاں تمہاری شادی کروانے لایا ہوں، اور تم دیکھ لینا، یہ نوجوان جس کا نام ثاقب ہے، یہ بہت ہی عمدہ تربیت کا مالک ہے، بہت نفیس ہے۔ تم اس کے ساتھ رہو گی تو زندگی بھر کے غم بھول جاؤ گی۔ یہ میرا بھی استاد ہے۔ صادق نے میری طرف دیکھا اور بولا، میں آپ کو ہوش حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے حواس پر بجلیاں گر پڑی تھیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ صادق مجھے طلاق دے یا نہ دے، پر یہ لفظ عجیب سا تھا، لگتا تھا جیسے اب وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا ہے۔ کہنے لگا، میں آپ کو یہیں تک لانا چاہتا تھا، میں جانتا ہوں کہ باقی کا سفر آپ خود طے کر لیں گی۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس نوجوان کے سامنے لے کر گیا اور مجھے وہاں بیٹھا دیا۔ اگلے ہی لمحے حجرے سے ایک مولوی صاحب باہر آئے، وہ بھی میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، بیٹی کہ تم اپنی طرف سے اس شخص کو ولی مقرر کرتی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، یہ تمہارا نکاح پڑھائے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ صادق سے اتنا ذمہ دار ہو گیا۔ پھر مولوی صاحب نے میرا نکاح ثاقب صاحب کے ساتھ پڑھا دیا تو ثاقب میرا شوہر بن گیا۔ جب میں نے ثاقب کو پہلی بار غور سے دیکھا تو میں اس کی آنکھوں میں ڈوب گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ ایماندار، خوبرو، خوبصورت اور دیندار انسان لگتا تھا۔ اسے دیکھا تو مجھے لگا جیسے یہی میرا شوہر بننے کے لائق ہو۔ صادق میری زندگی سے جا چکا تھا، چونکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، سو طلاق کی کوئی عدت بھی نہیں تھی کہ میں پوری کرتی اور پھر میرا نکاح دوسرے لڑکے کے ساتھ کروایا جاتا۔ اب ثاقب میرا شوہر بن چکا تھا۔ سب مرد اٹھ کر ایک دوسرے کو گلے مل کر ملے۔ ثاقب بولا، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ مجھے آپ کے چچازاد بھائی نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ آپ کی امی پر ظلم کرتی تھی اور آپ کی شادی بھی اپنے 13 سالہ بیٹے کے ساتھ کرنی چاہتی تھیں، اور صادق آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہی آپ کا نام بڑے ادب سے لیتا، بلکہ ایک بار تو ایک لڑکے سے آپ کی وجہ سے اس نے خوب لڑائی کی تھی۔ صادق آپ کو شروع سے ہی اپنی بہن مانتا ہے، پر یہ آپ کی پھپھو جان نے کیا کیا کہ آپ لوگوں کو شادی کے رشتے میں باندھ دیا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ صادق ایک اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ صادق نے کبھی ایسا نہیں کہا، پر صادق نے میری طرف دیکھ کر سر ہلا دیا اور بولا، بس آپی، اب آپ اسی شوہر کے ساتھ رہیں گی، ساری زندگی یہی گزاریں گی۔ اماں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں، انہوں نے آپ کو میرے حوالے کیا تھا۔ اب میں جانوں اور میری زندگی میں جو چاہوں کروں۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتیں، نہ مجھے پابند کر سکتی ہیں کہ میں کسی کے ساتھ شادی کروں اور کسے چھوڑوں۔ فائدے۔ صادق یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ ثاقب نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلو اب گھر چلتے ہیں، تمہیں اپنی زندگی کا ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میرے صادق جانے کے بعد پریشان بھی تھی کہ نئے لوگ ہیں، بالکل اجنبی ہیں، کہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ کریں، میرے ساتھ کوئی ظلم ہی نہ کر لیں، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ مجھے اندر کمرے میں لے کر گیا اور کہنے لگا کہ آج سے یہ گھر سارا تمہارا ہے۔ بس ایک راز جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میری پہلے بھی ایک شادی ہوئی، لیکن میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی، یا اللہ، میں نے جس خوف سے صادق سے شادی نہ کی تھی، وہ خوف یہاں بھی میرے سر پر منڈلا رہا ہے۔ پھر ثاقب نے
اگلی بات شروع کی۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ وہ ایک امیر زادی تھی، پر اسے شاید میرا سادہ ساتر زندگی پسند نہیں آیا۔ ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بھی اسے طلاق دے دی اور اب میں اپنی زندگی میں بالکل اکیلا تھا۔ میں شاید زندگی بھر شادی نہ کرتا، کیونکہ محبت کرنے کے بعد انسان میں کسی دوسرے کو چاہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ پر جب میں نے صادق کے منہ سے آپ کی ساری کہانی سنی تو میں مجبور ہو گیا کہ میں آپ کا سہارا بنوں۔ یہ کہہ کر ثاقب نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں ثاقب کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری زندگی اس کے آنے سے بہار بن گئی ہے۔ میں سب لڑکیوں کو یہی التجا کرتی ہوں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ اللہ جو ہمارے لیے لکھتا ہے وہ بہت ہی سادہ، عظیم اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، اللہ کے لکھے ہوئے مقدر کو سمجھ نہیں پاتے۔ شکریہ۔